مزاج چلا آ رہا تھا عرب میں، اس مزاج کو توڑنے کے لیے۔ اس کی ایک واضح مثال ہمارے سامنے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے۔ اب سیدہ زینب بنت جحش جو ہے وہ زوجہ تھی جناب زید بن حارثہ کی۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ شادی کو اپنے لیے بہت بافخر سمجھتی تھی، وہ کہتی تھی کہ تم سب کی شادیاں جو ہیں وہ تمہارے گھر والوں نے کری ہیں، اور میری جو شادی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کری۔ جو خواتین کے تعلق سے کئی مسائل ایسے ہیں جو مسائل ہمیں معلوم ہی امہات المؤمنین سے ہوئے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو داماد ہے اس کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر عرب میں اگر وہ دشمن قبیلے کا بھی ہو تو اس سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی؟ علماء نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، میں اس میں سے شارٹلی 3 بیان کرنا چاہوں۔ ایک تعلیمی حکمت، دوسرا دینی کوئی مصلحت، تیسرا سیاسی حکمت۔ یہ 3 بنیادی حکمتیں۔ تعلیمی حکمت کیا تھی کہ امت تک وہ علم پہنچ جائے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی اہلیہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، جو گھریلو زندگی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک رسول کے آپ کا کوئی پہلو جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے امت سے آپ کی زندگی کا۔ اب کئی ایسے پہلو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیا ہونے کے ناطے وہ پہلو بیان نہیں فرما سکتے۔ اب وہ پہلو کیسے بیان ہوں گے؟ وہ امہات المومنین سے جب ان کے شاگردوں نے آگے پوچھا، ان سے جب معلومات لی، علم لیا، تو ان کو معلوم ہوئی بہت ساری باتیں، خاص خواتین کے مسائل۔ اچھا، اسی طرح جو خواتین کے تعلق سے کئی مسائل ایسے ہیں جو مسائل ہمیں معلوم ہی امہات المومنین سے ہوئے۔ کتنی احادیث ہیں جو خواتین کے مخصوص مسائل میں وہ امہات المومنین۔ اب ایک باہر کی عورت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے میں حیا مانے ہو سکتی ہے، لیکن اپنی زوجہ ہیں، اپنی بیوی ہیں، وہ آ کے جب پوچھیں گی مسئلے کو تو ان کے سامنے بالکل کلیئر ایک معاملہ ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ ام سلمہ ہیں، سیدہ میمونہ ہیں، بہت سارے مسائل انہوں نے بیان کیے۔ اچھا، اسی طرح مختصر بیان کیا جائے گا تو دینی مصلحت، مثال کے طور پہ دینی مصلحت یہ کہ اللہ رب العالمین کو کوئی حکم آیا جو ایک مزاج چلا آ رہا تھا عرب میں، اس مزاج کو توڑنے کے لیے۔ اس کی ایک واضح مثال ہمارے سامنے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے۔ اب سیدہ زینب بنت جحش جو ہے وہ زوجہ تھی جناب زید بن حارثہ کی۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح اپنے سگے بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ اب یہ رواج تھا جو بہو۔ اچھا، اب دین میں تو یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو ظاہر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ شادی کریں زید کی متعلقہ بیوی جناب زینب بنت جحش۔ اور یہ واحد علماء نے ذکر کیا، یہ واحد حکم تھا اللہ رب العالمین کا عرب کے رواج کو توڑنے کے لیے کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی طور پہ، دلی طور پہ اس حکم کے لیے وہ خائف تھے کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا وَتَخْشَى النَّاسَ، قرآن میں ذکر کیا اس کو کہ آپ اس معاملے میں ڈر رہے تھے کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا آئے گا اس کے اوپر، لیکن یہ امر کرائے کہ اگر یہ کسی اور سے ہوتا تو لوگ تو بہت اس کو باتیں ہوتی اس کے بارے میں، لیکن جب یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا تو معاملے کو واضح کر دیا گیا۔ اور شیخ ایک بار میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ شادی کو اپنے لیے بہت بافخر سمجھتی تھی، وہ کہتی تھی کہ تم سب کی شادیاں جو ہیں وہ تمہارے گھر والوں نے کری ہیں، اور میری جو شادی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کری۔ یعنی کہ وہ اس شادی سے خوش تھیں اور یہ بہت ان کے لیے سعادت کی بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی یہ زائد شادیوں کا فیصلہ ایک طرح سے دیکھا جائے، ہم بات کر رہے ہیں کہ حکمتیں کیا تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا اور آپ کو حکم دیا باقاعدہ۔ اور یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، دینی اور مسئلہ اس سے پہلے بیویاں موجود تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے زوجنا کہا فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا۔ اب جب زید سے ان کا تعلق ختم ہو گیا اور عدت پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کی ان کی شادی کر دی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نکاح اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا۔ اور شیخ تیسری رہی غالباً سیاسی مصلحت، یہ بھی بڑی اہم مصلحت ہے کیونکہ آپ سب لیڈر ہیں، قائد ہیں، اور پوری امت مسلمہ کو لیڈ اس وقت آپ ہی کر رہے ہیں، مدینہ کی ریاست آپ کے پاس ہے۔ اور سیاسی مصلحت کا معنی یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو داماد ہے اس کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر عرب میں اگر وہ دشمن قبیلے کا بھی ہو تو اس سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس مزاج کو استعمال کیا، اور یہ سیاسی مصلحت ایک جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب سیاسی مصلحت بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بتا کہ معذرت کے ساتھ کہ سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں بات ہم کر رہے ہیں، کوئی آج کے زمانے کی سیاست میں عجیب و غریب طریقے نکل آئے ہیں، کوئی وہ نہ سمجھ رہا ہو انسان، ظاہر ہے۔ ہاں، سیاسی مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاست دین کا حصہ ہے
اور جو دین کی تقویت کے لیے اور اللہ رب العالمین کا حکم سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو تعلیمی اور دینی سے ہٹ کر ہم اس کو ایک الگ بیان کر رہے ہیں، یعنی شرعی جس کو ہم کہیں کہ مصلحت ریاسی اور اقوام کے لحاظ ریاستی معاملات، ہاں ایک ریاستی اور ایک قومی ایک لحاظ سے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم اس معاملے میں ملتی ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، اب وہ بنو مستلق قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، ان سے جب جنگ ہوئی تو وہ کئی خاندان ان کے وہ غلام بنا لیے گئے. اب سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بنت حارث، وہ جو ہے قوم کے سردار کی بیٹی تھی، اور وہ پھر کسی صحابی کے جو ہے وہ غلامی میں گئی. انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی کہ جی آپ مجھ سے اتنے رقم لے لیجیے اور مجھے آپ آزاد کر دیجیے. اور اس رقم کے حوالے سے تعاون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میں نے ایسا معاملہ ہوا اور ہم پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور اب میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، تو میں نے یہ رقم طے کی اپنے مالک سے، تو آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے اس مسئلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی اگر میں تمہیں اس کا اختیار دوں تو اس کے لیے تمہارا کیا خیال ہے، کیا اختیار ہے؟ فرمایا کہ تم اگر عقد میں آ جاؤ میرے، تو میں تمہاری قیمت ادا کر دوں. یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہیں جنہیں خود کبھی آفر کی جاتی تھی، بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذاتی مقصد نہیں ہے، یہاں لوگوں کے لیے یہ آپ بالکل. اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلا اس کا. سیدہ جویریہ کے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے، انہوں نے کہا بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا، اپنے عقد میں لیا. جب اپنے عقد میں لیا تو بنو مستلق کے جتنے غلام تھے جو صحابہ کے پاس تھے، اس صحابہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں کو اپنی غلامی میں کیسے رکھ سکتے ہیں. انہوں نے تمام کو آزاد کر دیا. جب وہ آزاد ہوئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ایک شادی سے پورا قبیلے کا اسلام قبول کر لینا، یہ کیا، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور ان کے لیے کتنی فخر کی بات تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کی ایک معزز خاتون جو ہے وہ اللہ کے رسول کی وائف ہونے. اور کچھ علماء نے ہر شادی کے اوپر نا اس طرح کی حکمتیں ذکر جمع کی ہیں. جیسے حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر عبیدہ بن الحارث جو جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے اور عظیم مسلمانوں کے لیڈر تھے، اور ان کا بڑی قربانی تھی جنگ بدر کے اندر. تو دیکھیں اب وہ ایک شہید کی بیوہ ہیں، تو ایسے حالات کے اندر کہ انہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت گزرنے کے بعد ان سے شادی کری، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. اور یہ ایک تعلیم تھی صحابہ کے لیے کہ جتنے شہداء ہیں ان کی جو بیویاں موجود ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کرو تاکہ وہ ان کو سہارا مل سکے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح میں یہ حکمت ہے. سیدہ صفیہ سے نکاح ہوا، اب جو سیدہ صفیہ سے جو نکاح ہوا اس میں مقصد کیا تھا، اس سے پہلے یہودیوں سے جنگیں ہو رہی تھی، اختلافات چل رہے تھے. سیدہ صفیہ جو ہے بنو قریظہ کی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں حیی بن اخطب کی. ان سے جب نکاح ہوا اس کے بعد یہودیوں سے کوئی قتال نہیں ہوا، کیونکہ یہودی بھی ظاہر بات عرب تھے اس وقت، اور ان کا بھی یہی رواج تھا کہ جو داماد ہے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا اس سے جنگ نہیں ہو سکتی کم از کم. اسی طرح ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا جی بالکل جناب ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، ان سے نکاح کیا جب وہ حبشہ میں تھی. اور نکاح کا مقصد یہی تھا کہ جب نکاح ہو جائے گا تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے اور قریش کے سردار تھے. اس نکاح کے بعد علماء نے ذکر کیا کہ پھر قریش سے کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے فتح مکہ کی. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ معاملات ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیچھے بنیادی مقاصد کیا تھے اور مصلحتیں کیا تھیں. تو وہ ہرگز بھی وہ مقصد نہیں تھا یا وہ بات نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر کی جاتی ہے نان مسلمس کی طرف سے، اور وہ بات بنیادی طور پہ ذکر ہوگی کہ 50 سال کی عمر کے بعد یہ نکاح ہوئے، اور یہ نکاح بھی متعلقہ بیوہ خواتین سے ہوئے، اور ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک دینی اور ایک جو تعلیم میں ایک مقصد موجود ہے.